رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دکتران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے مان لی، للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات، من بعد ما اصابہم، اس کے بعد کہ انہیں پہنچے تھے کرہم زخم، للذین احسنوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا ہے، منہم ان میں سے، واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا، اور وہ ڈرے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور وہ لوگ، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ لوگ جنہوں نے کہا انہیں، ان لوگوں سے کہ بے شک جنگ میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں تمہارے لیے، پس تم ان لوگوں سے ڈرو، فزادہم ایمانا، وقالو، تو اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا، قالو، انہوں نے جواب میں یہ کہا، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ فانقلبوا، پس وہ پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم، اور کہ انہیں نہ پہنچی، سون کوئی برائی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کے رضا کی، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا اور بڑا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ صرف انما ذالکم الشیطان، یہ تو یقیناً شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، پس ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور میرے بندو صرف مجھ سے یعنی اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ ایک ہی ٹاپک ہے ان کا، اس لیے 75 تک 175 تک اس کو پڑھ لیا ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں دو روایات بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان جنگ احد سے واپس ہوا تو راستے میں ایک جگہ اپنے واپس ہونے پر پچھتایا۔ اس نے ساتھیوں سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور جب ان میں سے تھوڑے رہ گئے تو تم واپس آ گئے، واپس چلو اور ان کی بنیادیں ختم کر دو اور ان کو اکھاڑ پھینکو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے سے نبی کریم علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کافروں کا تعاقب کرو۔ مسلمان اگرچہ جنگ احد میں زخمی ہو چکے تھے اور دل شکستہ بھی تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہی اور دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو کر مکہ روانہ ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حمراء الاسد ایک مقام ہے، اس تک ان کا پیچھا کیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الذین استجاب اللہ والرسول کی تفسیر میں بیان کیا کہ عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے، ان مسلمانوں میں تمہارے باپ حضرت زبیر اور حضرت ابوبکر شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہوئے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مشرکین لوٹ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کون کرے گا؟ تو 70 مسلمانوں نے لبیک کہا۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو آپ کو سنائی ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت جو ہے وہ امام علی بن احمد واحدی نیشا پوری بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب ابو سفیان نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اعلان کیا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال بدر صغرا کے موسم میں جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے درمیان ہے۔ انشاءاللہ جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان اہل مکہ میں نکلا اور مقام مجنہ پر ٹھہرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب طاری کر دیا اور اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے نعیم کو مدینے بھیجا اور کہا وہاں جا کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دینا اور مسلمانوں کو ڈرانا یہاں تک کہ وہ بدر صغرا میں ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں، کیونکہ اگر ان کے جانب سے اس میعاد کی مخالفت ہو تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ نعیم مسلمانوں کے پاس گیا تو وہ اس میعاد پر پہنچنے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا اہل مکہ تمہارے گھر پر آ کر تم پر حملہ کر چکے ہیں اور اس جنگ میں تم کو نقصان پہنچا چکے ہیں، تو جب تم ان کے شہر جا کر حملہ کرو گے، حالانکہ تم تعداد میں بھی کم ہوں گے اور وہ زیادہ ہوں گے، تو تم کس قدر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح منافقوں نے بھی مسلمانوں کو ڈرایا کہ ابو سفیان اور اس کے صحاب ایک بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں، سو تم ان سے ڈرو۔ مسلمانوں نے کہا جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ ہی کی ذات کافی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور بدر صغرا پر پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 8 دن بازار لگتا تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں ان سے مقابلے کے لیے کوئی مشرک موجود ہی نہ تھا۔ مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت اور خرید و فروخت کی اور بہت نفع کما کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 173 میں کہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، کہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی ابو سفیان نے اس شخص کو نعیم بن مسعود کو بھیجا تھا کہ جا کے آپ مسلمانوں کو ڈرائیں کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو تمہارے مدینے کے پاس آ کے احد کے مقام پر انہوں نے تمہیں اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو اگر تم لوگ نکلو گے بدر صغرا کے مقام پر تو کتنا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کی بات پر ڈرے نہیں ہے، بلکہ جواب میں یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور زیادہ بڑھ گیا، قوی ہو گیا۔ جب نعیم بن مسعود اور منافقوں نے مسلمانوں کو ابو سفیان کے لشکر سے ڈرایا تو انہوں نے ان کے قول کی طرف توجہ نہیں کی، اور ان کا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد اور مضبوط ہوا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا کہنا، ان کا ڈرانا جو ہے ان کے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہو گیا، اور انہوں نے اپنے مالک پہ توکل کیا۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ بس وہ
پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جب یہ لے کر بدر صغریٰ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہاں پہ کوئی مشرک ہی نہیں تھا، مشرک خود ان کے ڈر سے، مسلمانوں کے رعب سے یہاں پہ نہیں پہنچے تھے، اور مسلمانوں نے وہاں پہ بازار میں تجارت کی، خرید و فروخت کی، اور اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رضا کی پیروی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی فضل فرماتا ہے، جو اپنے مالک پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہ راستے آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیغام لے کر آنے والے تھے وہ شیطان تھے، یعنی بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی باری آتی ہے، ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ نہ جانے کل طبیعت کیسی ہوگی، رکھ سکیں گے کہ نہیں رکھ سکیں گے، یعنی آ کے وہ ایک منفی قوت آ کے ہمیں ڈرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے مالک پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی مدد فرمانے والے ہیں، اسی نے ہی کل رکھوایا تھا اور اسی نے آج بھی روزہ اسی نے رکھوانا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے مالک کے سپرد اس کو کرتا ہے تو وسوسے آتے ہیں جس سے وہ گھبراتا ہے، لیکن پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ اس اللہ کی رضا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اس کے فضل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا وار چلتا ہے، لیکن انسان جو ہے، جو ایمان والا ہے، وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہتا ہے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے، اور وہ اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ ہی کی ذات کافی ہے اور وہ زیادہ اچھا کارساز ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم، اور ہرگز آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، انہم لن یضروا، بے شک وہ ہرگز بھی نقصان نہیں کچھ کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ شیئن، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ، اللہ تو چاہتا ہے ان کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ پاک اس آیہ کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ توڑ رہے ہیں، اس کفر کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا نہ ہوں۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں بھی کئی اقوال نازل ہوئے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار قریش آپ سے جنگ کرنے کے جو منصوبے بنا رہے ہیں اور بار بار مدینے پر لشکر کشی کر رہے ہیں، اس سے آپ متفق یہ اللہ کے دین اور اس کے نشر و اشاعت کو نہیں مٹا سکتے، اور نہ تمام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ ان جنگوں کے نتیجے میں جو مسلمان زخمی یا شہید ہو جاتے ہیں، اس سے دین اسلام کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، نہ مسلمان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آخرت میں وہ بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ بھی بیان ہوا ہے اس آیت کا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ جنگ احد کے بعد اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے تھے اور کہتے تھے کہ اگر نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے، اگر نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہ ہوتی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے، جس طرح بادشاہ کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست،
سو ان کا بھی یہی حال ہے. نبی کریم علیہ السلام اس قسم کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان کی یہ مخالفانہ باتیں اسلام اور مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تیسرا سبب جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ بعض کافر مسلمان ہوئے اور کفار قریش کے ڈر سے پھر گئے دین سے، مرتد ہو گئے. اس سے نبی کریم علیہ السلام کو دکھ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا تعلق کفار، منافقین، مرتدین سب سے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی دی ہو کہ اسلام کے جس قدر مخالفین ہیں ان کی اسلام کے خلاف سازشیں اور سرگرمیاں اللہ کے دین کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں کہا ہے، یہ کافر اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ اپنے نور کو پورا نہ کر دے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور کفار اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور ایک وقت وہ آیا کہ سرزمین عرب میں اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہیں رہا تھا، اور آج تک وہاں ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد مسلمان دنیا کے کئی اعظموں میں فتوحات اسلام کے جھنڈے گاڑتے رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہی تسلی دی ہے کہ آپ کفار کی مخالفت سے رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ان کی مخالفت دین اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. نبی کریم علیہ السلام کیونکہ لوگوں کے اسلام لانے پر بڑے حریص تھے، بڑی خواہش تھی ان کی کہ سارے لوگ بچ جائیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ سب انسانوں کے لیے یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور کفر سے بچ جائیں اور دوزخ سے بچ جائیں. کیونکہ جب کافر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہتے تھے تو آپ کو بڑا رنج محسوس ہوتا تھا. اس آیت سے یہ ظاہر ہوا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو کہیں آپ فرتے غم سے ان کے پیچھے جان دے بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں نبی کریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں یہ ایمان لے کر آئیں گے تو کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے ان کے پیچھے. سو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت محبت ہے اور آپ کو آزردہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتے. اس نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں، اگر یہ اعراض کریں تو آپ کا کام تو صرف دین کو پہنچانا ہے. یعنی اگر کوئی بچتا پھرتا ہے، نہیں آنا چاہتا دین کی طرف، تو ہم کسی کو ہدایت تو نہیں دے سکتے. ہمارے ذمہ تو صرف پیغام دینا ہے. نبی کریم علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ کے ذمہ صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. اگر یہ اعراض برت رہے ہیں، بچ رہے ہیں دین سے، دین کے رنگ سے بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس دین کو اتنا زیادہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو کسی کو مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات پر ہے، اور اگر کوئی کفر پر قائم رہے گا تو اس کا نقصان بھی اس کی ذات کو ہی ہے. آپ اس کے لیے کیوں ملول خاطر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کافروں کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اگر کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے رنگ کو رنگ میں رنگے، وہ اللہ کے ایمان سے اپنے دل کو رنگے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کو پسند نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان کو داخل کرے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں پھر اس کو کفر پہ ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ آخرت میں اس کا کوئی بھی نیکی کا حصہ نہ رہے، اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہو بس، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کافروں کو دنیا میں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ جو مادی ترقی میں سب سے آگے نکل رہے ہیں، صنعت و تجارت میں، آلات حرب میں، اور مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ شاید ان کا دین اور ان کا نظریہ سچا ہے. وہ اللہ کے پسندیدہ، اور یہ انسان سمجھ لے کہ شاید وہ بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کے، اللہ نے ان پر تو اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اتنی دولت، اتنی فراوانی ان کو دی ہوئی ہے آسائشوں کی، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو جو کچھ دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا جائے، اور آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب میں سے
خیر و برکات میں سے کچھ بھی نہ ہے، اور وہ صرف ذلت و خواری کے عذاب میں ہی آخرت میں مبتلا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197 196 میں آیا ہے کہ اے مخاطب، اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں شان و شوکت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ حیات فانی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں کہتے ہیں تو ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کرے اور کفر کی حالت میں ان کی جان نکالے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں بیان آتا ہے، اور آپ دنیاوی زندگی کی ان زینتوں کی طرف نہ دیکھیں جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو عارضی فائدے کے لیے دی ہیں دنیا میں، تاکہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا اخروی یعنی آخرت کا رزق سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں سوچتے ہیں ہائے فلاں پہ کتنی کرم نوازی ہے، اتنے ہزار کا جوڑا پہن لی ہے، اتنے سونا اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اور اتنا کچھ، اتنا مال و دولت، اتنی عزت اس کے پاس ہے۔ ہم یہ سارا مال، یہ ساری عزتیں دنیا ہی کی زینت ہے اور دنیا میں ہی رہ جانی ہے، اور کافروں کا دنیا میں شان و شوکت اور قوت کے ساتھ رہنا، اور مسلمانوں کا ان سے کم آسودگی سے رہنا، ان کے مقبول ہونے، اور ایسا نہیں ہے کہ کافر بڑے عزت والے ہیں یا جس کے پاس مال ہے وہ بڑا عزت والا ہے۔ اصل عزت والا اور اصل امیر وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس یقین کی قوت ہے، جس کے پاس عمل کی نعمت ہے، جس کے پاس اخلاص کی دولت ہے، جس کے پاس غرور اور تکبر کا نام و نشان بھی نہیں، اور جو اپنے مالک سے راتوں کو اٹھ کر باتیں کرتا ہے، جو اپنے مالک کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا جو جہاں بھی چلا جائے اس کا ایک ہی رنگ ہے، چاہے دوسرے لوگ اس کو جو مرضی سمجھتے پھریں، لیکن یہ اللہ کے رنگ ہی سچا اور پکا رنگ ہے، جس رنگ نے آخرت میں بھی کام آنا ہے، اور دنیا کا رنگ اور شان و شوکت کا رنگ اور مال و دولت کا رنگ سب فانی ہے اور مٹ جانا ہے، اور جو اس کے پیچھے ہی بھاگتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہی فنا ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو ٹیسٹ کے رزلٹ کا انتظار ہے انشاءاللہ تعالی جی۔ کل میں بھی کلاس تو نہ ہو لیکن ہم ٹیسٹ اناؤنس کر دیں گے، یعنی ٹیسٹ کے لیے چاہے وائس میسج پہ ہی ہم آپ کو اناؤنسمنٹ دے دیں، یعنی سارا رزلٹ بتا دیں گے، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والی پوزیشنز۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔